اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، دستراز کرتا ہوں، اپنے امور کو منظم کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری بندگی کی توفیق عطا فرما، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما. درود پڑھیں محمد. حضرت گرامی، زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور چیزیں اتنی تیزی سے بڑھتی ہیں کہ جب تک انسان کسی چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ چیز پرانی ہو جاتی ہے اور اس سے آگے کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. والدین پریشان ہیں کہ اس صورتحال میں بچوں کو کیسے سنبھالا جائے، بچوں کی کیسی تربیت کی جائے، اور اس مشکل زمانے میں بچوں کو اسلام، دین، اہل بیت سے کیسے آشنا رکھا جائے، نزدیک رکھا جائے. جب مجھے یہ باتیں پوچھی جاتی ہیں یا ڈسکس کی جاتی ہیں، میں سوچتا ہوں 2023 میں یہ صورتحال ہے تو 3023 میں کیا صورتحال ہوگی. زمانے کا تو پتہ نہیں کب تک امام تشریف لاتے ہیں. کل آ جائیں، اہلاً و سہلاً. اللہم صلی علی محمد وعلی. لیکن اگر 3023 آ گیا یا 4023 آ گیا، ابھی 2023 ہے نا، اگر 4023 آ گیا، 5023 آ گیا، تو 2023 کے جون کے حالات الگ ہیں، 2023 کے جولائی کے حالات الگ ہیں، اگست کے حالات الگ ہیں. تو 3023، 4023، 5023، ہم تو لانگ ٹرم سوچتے ہی نہیں نا. ہم تو اتنا ہی سوچتے کہ کل کا کیا ہوگا، کل بھی نہیں، آج شام کا کیا ہوگا. تو کیا ان مطالب پر یا ان نکات پر جس اللہ رب العزت نے کائنات کو خلق کیا ہے کوئی لائے عمل نہیں دیا ہے ہمیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بس اسلام بھیج دیا، بولا جاؤ. اوروں کیا ہوگا، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے نا. ہمارے ہاں تو امامت کا سلسلہ چل رہا ہے. یا امام ظاہراً تشریف لے آئیں گے یا امام اس وقت غیبت میں ہماری ہدایت فرما رہے ہیں. اس میں کوئی مشکل بات نہیں. ہم ٹیکنالوجی سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی ظاہری طاقت کو دیکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کو احساس نہیں کیا ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو، قدرت کو، طاقت کو، حکمت کو درک کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو ایک ایسے سلسلے سے آگے بڑھایا ہے کہ زمانے میں مقابلے کی، اگر مقابلے کی چیز ہے، میں تو مقابلے کی چیز نہیں سمجھتا ہوں، اگر مقابلے کی چیز ہے تو اس سے مقابلہ کیسے کیا جائے. فرعون کا زمانہ ہے تو اس زمانے میں مقابلہ کیسے کیا جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے تو اس زمانے میں کیسے مقابلہ کیا جائے گا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ اور اگر امامت کا زمانہ ہے تو اس زمانے میں مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ دین نے خوبصورت اصول دیے ہوئے ہیں، اور دین کے جو ثابت اصول ہیں اگر ہم اس پر چلتے جائیں تو دنیا 2023 کیا 22,023 میں بھی پہنچ جائے تو وہ اصول اپنی جگہ پر کارآمد رہیں گے، اس لیے کہ اصول بنانے والے نے قیامت تک کی آنے والی ٹیکنالوجی، تباہی، ایڈوانسمنٹ، بربادی، خوشحالی سب کو نظر میں رکھ کر اصول دیا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں ہمیں اگر سمجھ نہیں آتی تھی کہ دن میں 5 نمازیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں، نماز وہ جو میں پڑھتا ہوں وہ پتہ نہیں اس کو نماز میں کہوں گا یا نہیں کہوں گا، نماز جو میں پڑھتا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں اس کا نہیں پتہ، وہ جو میں اٹھک بیٹھک کرتا ہوں اس کو میں نماز کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا۔ یہ 5 وقت نماز کا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ چیزیں تو آگے بڑھتی جائیں گی، ٹیکنالوجی بھی بڑھتی جائے گی، ہیومن مائنڈ بھی بڑھتا جائے گا، ترقی کر کے یہ شاید مارس پہ پہنچ جائیں، اس سے آگے پہنچ جائیں، خربوں سٹارز موجود ہیں وہاں پر چلے جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں روکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان زمین میں ہے اس کو کنٹرول کی طاقت تمہیں دے دی، اب تم کرو نہ کرو تمہاری اپنی مرضی ہے، تم روزمرہ کے کھانے پینے کے مسائل میں پڑے رہو۔ اور دیکھو دنیا آج کہاں پہنچ رہی ہے، ابھی اعلان ہوا ہے کہ انسانی دماغ میں ایک چپ ڈال دیا جائے گا، اور اس چپ کے ذریعے انسان اپنی ساری جتنی ٹیکنالوجی چیزیں ہیں اس کو پھر موبائل کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ پرسوں کی بات بتا رہا ہوں، موبائل کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنی آنکھوں سے مثلاً اے سی چلانا ہے، اس نے اپنے دماغ میں کہا اے سی چل جا، وہ چپ جو ہے اس کو میسج دے دے گا، بھائی موبائل میں بھی تو چپ ہے نا۔ اور امریکن FDA پتہ نہیں ریگولیٹری کمپنی ہے، 6 مہینے تو پہلے اس نے کہا تھا کہ یہ تو امکان ہی نہیں ہے اس طرح کے تجربے کی اجازت دی جائے، 6 مہینے بعد فوراً اجازت بھی دے دی گئی، پیچھے رشوت چلی آگے، مجھے کیا پتہ، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن چیزیں جا رہی ہیں اس طرف، اور وہاں تک جائیں گی کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سادے الفاظ میں فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ فوج عطا کی تھی جیسی کسی کو بھی نہیں عطا ہوئی تھی۔ اتنی بڑی فوج میں بھی کئی بار مثال دے چکا ہوں، لیکن آج اس مثال کا موقع ہے پھر سے دیتا کہ ما لی لا علی الحدود، اے اللہ کے نبی اتنی بڑی فوج ہے کہ کسی کو نہیں ملی، وہ طاقت کہ جو کسی کو نہیں ملی، ایک حدود غائب ہو گئی تو آپ کو کیا مشکل ہے؟ اور یہ ایک اور سوال، ایک حدود چلی گئی تو آپ کو پتہ بھی کیسے چلا؟ قرآن مجید کا جب ہم بہتر انداز میں، مثبت انداز میں ذہن کھول کے مطالعہ کریں گے تو آج 2023 نہیں 23,023 کی بھی رہنمائی اور ڈائریکشن ہمیں ملے گی۔ اس میں اگر کوئی شک کرتا ہے نا تو اپنے ایمان پر شک کرے، قرآن مجید پر شک نہ کرے۔ ہم کمزور ہیں تو قرآن مجید کا کیا قصور؟ ہم صرف قرآن مجید کو ماہ رمضان میں پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو قرآن مجید کا کیا قصور؟ ہم اگر قرآن مجید کو ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، احسان کرتے ہیں استغفر اللہ اللہ پر، تو قرآن مجید کا کیا قصور؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، نہ کوئی خشک ہے نہ کوئی تر ہے، الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں۔ اب کتاب مبین کی تفسیر کریں، پھر امام مبین کی تفسیر کریں۔ تو عزیزان گرامی، ٹیکنالوجی سے ڈرنا نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، ٹیکنالوجی سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہم اس مکتب کے پیروکار نہیں ہیں کہ کوئی نئی چیز آئے فوراً رد کر دو، فوراً۔ دیکھیں آپ کو آج کے زمانے کی مثال دی ہوئی ہے، پھر سے دیتا ہوں۔
کرپٹو کرنسی آئی تو مہاراج جی نے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے, غلط ہے, نہیں ہے. مہاراج جی نے کہا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ہے, اتنا جلدی ہم اس کے بارے میں آپ کو. اور جگہوں پہ تھا, مائکرو فون آیا تھا, او شیطان کا وہ فلاں آ گیا. ہمارے استاد بتاتے کہ شیطانی ایک چیز آ گئی, آواز کہاں پہنچاتی ہے. آج ہر مسجد میں وہی. مکتب جعفریہ میں کسی بھی نئی ایجاد کے بارے میں منفی سوچ نہیں آتی. اگر سوچ آتی ہے تو یہ آتی ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیسے ہوگا. اور یہ ہمارے ائمہ معصومین, خاص کر امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے. تو اس لیے ہم آج آ کے کہیں کہ جناب موبائل اور انٹرنیٹ اور پتہ نہیں چیٹ جی پی ٹی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ سب شیطانی چرخے ہیں. نہیں, شیطانی چرخے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچ کی طاقت دی ہے اور انسان کی سوچ ان چیزوں کو بنا رہی ہے. اور اگر اس کا مثبت استعمال ہے تو کیوں نہ کیا جائے, اور الحمدللہ استعمال ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں اس سے کیسے روکا جائے. کیا معاشرے میں کسی زمانے میں ایسا بھی رہا ہے کہ کسی چیز کا کوئی منفی اثر نہ رہا؟ کیا کوئی زمانہ ایسا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی زمانہ ایسا رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو, کوئی ایسا زمانہ ہو کہ اس میں کوئی منفی چیز نہ ہو, سب اچھی چیز ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. چیزیں ہوں گی تو اس کے منفی اثرات بھی آئیں گے. چاقو ہوگا تو اس سے آپ سبزی بھی کاٹیں گے, گوشت بھی کاٹیں گے, انسان کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا, انسان کو نقصان بھی پہنچایا جائے گا. تو چاقو چھوڑ دیں, نہیں چھوڑیں گے. بندوق آئے گی, دشمن کا مقابلہ کیا جائے گا, بندوق چھوڑ دی جائے, نہیں, بندوق کا اسی طرح سے ہمیں آج ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال کرنا ہوگا. اور اگر آپ نہ بھی کریں تو آپ کی چلنے ہی نہیں والی ہے, آپ کی کوئی سننے نہیں والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے سانس لینا ہے ویسے آج ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے. ہم ابھی بہت پیچھے ہیں, جہاں جا کے آتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. تو کیا کریں کہ اس کا مثبت اثر آئے اور ساتھ ساتھ ہماری آئندہ نسلیں انہی چیزوں سے بہتر انداز میں آگے بڑھیں, دنیا بھی اچھی بنائیں, آخرت بھی اچھی بنائیں. دیکھیں نا, قنوت میں پڑھتے ہی ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا کر, وفی الآخرت حسنہ, اور آخرت میں بھی ہمیں اچھائی عطا کر, وقنا عذاب النار. یہ نہیں کہا ہے کہ بس آخرت میں دے دے, دنیا میں نہیں. اللہ کو پسند ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو اللہ کی نعمتیں تیرے پاس آ رہی ہیں تو اس کو تو بیان تو کر. تو اب ٹیکنالوجی کے بارے میں مختصر عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں, جب آپ بچے کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ خود عمل کرتے جاتے ہیں, آپ کی زندگی میں اللہ, رسول, اہل بیت اور دین فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے. تو جیسے آپ کا بچہ آپ سے کپڑے پہننا سیکھتا ہے, جیسے آپ کا بچہ آپ سے بولنا سیکھتا ہے, جیسے آپ کا بچہ آپ سے کھانا سیکھتا ہے, یہ بچہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ جو مثال سامنے ہے اس مثال سے وہ کر رہا ہے. تو آپ نے ایک اصول پر عمل کرنا ہے, وہ قرآنی اصول ہے, اے ایمان والوں لما تقولون ما لا تفعلون, ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل. کبر مقتا عند اللہ ہے, اللہ کے نزدیک یہ بات بہت سخت ہے, ان تقولوا ما لا تفعلون. ہم پہلے مجھ پر پھر کسی اور, یہ تم ایسی بات کرو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے تھے یا نہیں کرنے والے. دین کی تربیت کے جو اساس یا جو بنیادیں ہمیں بتائی گئی ہیں,
اگر ان تربیتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے جائیں، ہمیں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ یہ فطرت اللہ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور تم کو خلق کیا ہے۔ تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈانٹ ٹپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کردار کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی رفتار کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ عین ممکن ہے ایک مزدور باپ کی بیٹی پڑھنے لکھنے میں اچھی ہو، آگے بڑھ رہی ہو، کوئی مشکل نہیں، آگے بڑھائیں اس کو۔ اخلاقی تربیت اگر اس کی اچھی ہوگی، نماز اسے اچھی لگتی ہوگی، اللہ اور رسول سے اس کی محبت ہوگی، وہ کیوں چھوڑ کے جائے گی؟ او بھائی، اس کائنات کا مالک تمہارا اللہ ہے۔ تو انسان تو پاور کے پیچھے جاتا ہے نا۔ اگر آپ نے اسے درک کروا لیا کہ اس کائنات کی تمام خوبصورتیاں اللہ کے فضل سے ہیں۔ پچھلے جمعے ہیں اس وقت آپ لوگوں کو یاد کر رہا تھا اور میں نگر میں بیٹھا تھا، تو نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، تو ایک کھلی جگہ تھی گھاس میں، میں نے کہا ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، اچھا لگتا ہے قدرت کے اس میں نماز پڑھیں اور گھاس پہ سجدہ بھی صحیح۔ تو جب نماز پڑھ کے ظہر کی میں بیٹھا تو اچانک سے میری نظر چھوٹے پھولوں پر گئی کہ وہ یوں ہل رہے تھے۔ میں نے کہا ہوا تو نہیں چل رہی، پھول کیوں ہل رہے؟ تو دیکھا ایک چھوٹی شہد کی مکھی اس پہ بیٹھی، اس نے کچھ اس میں سے چوسا، پھر دوسرے پھول پہ گئی، دوسرے پہ بیٹھی، پھر تیسرے۔ میں نے عصر کی نماز تاخیر کی، میں نے کہا پالنے والے ہمیں محسوس نہیں ہوتا تیرا نظام چل رہا ہے، اور یہی شہد کی مکھی کہیں جا کر شہد بنا رہی ہوگی، وہی شہد میرے پاس آ رہا ہوگا۔ میں کتنا غافل ہوں کہ تیری اتنی خوبصورت تخلیق کو بیٹھ کر دیکھنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کرم کیا، یوٹیوب اور فیس بک پہ چھوٹی کلپس آتی ہیں، ریلز آتی ہیں، ان ریلز میں ایک مرتبہ ایک حیرت انگیز چڑیا کی ریل آئی، لوگ ڈالتے ہیں، ہر وقت گندی چیز تو نہیں آنی ہے۔ جیسے وہ چڑیا کی آواز آئی، اس میں لکھا ہوا تھا یہ چڑیا 25 یا 35 آوازیں نکالتی ہے، اور وہ ریل بتا رہی تھی۔ میں نے کہا میری عبادت تو میرے موبائل پہ شروع ہو گئی، میری عبادت میرے موبائل پر شروع ہو گئی۔ بولے کیسے؟ یہ کس نے بنائی چڑیا؟ اس کو 25 یا 35 آوازیں الگ الگ نکالنے کے کس؟ جیسے میں نے اس کو لائک کیا، ظاہر ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اگلی پھر ریل چڑیا کی آ گئی۔ جیسے میں نے اس کو لائک کیا، اگلی ریل ہے۔ اب کیا ہے، میرے فیس بک اور یوٹیوب میں جو ریل آتی ہیں وہ یا حیوانوں کی آتی ہیں یا قدرتی منظروں کی آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں پالنے والے کتنا خوبصورت زمانہ ہے کہ میں موبائل لے کر الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کے بجائے تیری قدرت کی، اور یقین کیجئے سفر کے دوران میں ڈاؤن لوڈ کر کے انہی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں، سبحان اللہ کہتا رہتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں پالنے والے تو نے کتنی آسانی سے مجھے تیری عظمت کی نشانیاں دکھانا شروع کر دیا۔ آپ بھی بچوں کے پاس بیٹھے، ارے واہ اللہ نے کتنی پیاری چڑیا خلق کی۔ پھر ایک مور آیا، مور نے اپنے پر یوں کر کے کھولے، اللہ اکبر، اس خوبصورت کو دیکھ کر تو میں نے کہا کاش میں یہاں سجدہ کر سکتا کہ پالنے والے ایک ایک مور کے ایک ایک پر تو نے کیسا۔ عزیزاً گرامی، اٹس ناٹ اے کاسٹلی افیئر، صرف آپ کو توجہ کرنی ہے، ادھر ادھر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ خود بھی قدرت الہی سے استفادہ کریں، بچوں کو بھی استفادہ کرائیں۔ بچے آج کی ٹیکنالوجی سے وہاں پہنچیں گے جہاں میں اور آپ معرفت میں نہیں پہنچ سکے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ لیکن محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فضول کے جوکس، فضول کے میسیجز، ان کو چھوڑیں اور موبائل کی ان خوبصورت چیزوں کی طرف جائیں۔ پھر اسپیس، بلیک ہول، پتہ نہیں کیا کیا قدرت کی چیزیں میں لائک کرتا گیا۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے نا، انہوں نے رکھا ہوا ہے نا کہ یہ مولوی کیا پسند کرتا ہے، نوٹ تو کرتے ہیں وہ لوگ چھپ چھپ کے، وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
جیسے ہی آپ ایک چیز کو لائک کریں گے وہ چیزیں آنے لگیں گے. آپ ان چیزوں کو پسند کیجئے. لائک کرتے وقت ایک سبحان اللہ کہیے, آپ کو اللہ تعالیٰ دوسری خوبصورت چیز دکھائے گا. تیسری, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. بچہ اگر گندگی کی طرف گیا بھی, آپ نے اس کو ویکسینیشن کا فلسفہ کیا ہے, پھر میرا دوسرے خطبے کا ٹائم نہ نکل جائے اس دفعہ کی طرح. ویکسینیشن کا فلسفہ یہ ہے, پیدا ہوتے ڈی پی ٹی کے ویکسینیشن لگا دیتے ہیں, پولیو کے ویکسین لگاتے ہیں. اب یہ گندگی میں جائے, کہیں جائے, اس کو ویکسین جو ہے بچاتی رہی ہے. ایسا ہے نا, ہاں پڑھا لکھا مجھے ایسا ہی ہے نا. تو ہم ایمان کا ویکسین لگا دیں, محبت الہی کا ویکسین لگا دیں, محبت رسول و آل رسول کا ویکسین لگا دیں. نہ بچہ کہیں جانے والا ہے, نہ بچی کہیں جانے والی ہے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, تیری عظمت کا واسطہ, ہمیں تیری مزید معرفت عطا فرما. تیری عظمتوں کو دیکھ کر تیری تعریف کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بچوں کو بھی تیری طرف توجہ دلانے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ملک کے حالات بہت خراب ہیں, ہماری مدد فرما دے. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے جو لوگ ملک و قوم و مسجد و امام بارگاہ اور عزاداری کے خلاف, قیادت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, پالنے والے ان کی ہدایت فرما دے. اے رب العزت ہماری عاقبت بخیر فرما. شہداء مرحومین کے درجات کو بلند فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تاریخ کی ان عظیم ہستیوں میں سے جنہوں نے اسلام کی عظمت کو بیان کیا, لیکن سادگی کے ساتھ, تقویٰ کے ساتھ, معرفت کے ساتھ, اور بتایا کہ اگر تم اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے دین اسلام پر چلو گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی. اب آپ دیکھیں پچھلے ہفتے میں کامیابیوں پر کامیابیاں, آخری جو بتاتا ہوں, فتح میزائل بنا ہے, اس کی سپیڈ چیک کیجئے, اس کی ٹیکنالوجی چیک کیجئے, اور خوبصورتی ہے. دیکھیں دین اسلام میں ایک بہت بڑا عنوان, خاص کر آخری 5 اماموں کے زمانے میں رازداری کو بہت اہمیت دی گئی. یہ ہم ہیں, ہر چیز آ کر فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر چڑھا دیتے ہیں. کبھی موقع ملے گا, اللہ نے زندگی دی تو مکتب میں رازداری کی اہمیت کو بیان کروں گا. اور ایگزیکٹ اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ جب ایک کسی سے پوچھا گیا کہ تم کو صاحب نے اپنا نائب کیوں نہیں بتایا, کہا جس کو بنایا ہے وہ رازداری کی اس میں اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس کے تکیے کے نیچے بھی راز ہوگا وہ اگلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ٹیکنالوجی میں کامیابی کی ایک دلیل یہ تھی کہ انہوں نے آخر تک کچھ بیان ہی نہیں کیا اور ایک دم سے میزائل لے کر آ گئے. میں کہتا ہوں نا, جب آپ کو اللہ پر بھروسہ ہو, رسول اکرم پر بھروسہ ہو, ائمہ معصومین کے اقوال و طریقوں پر بھروسہ ہو, پھر موت تو سب کو آنی ہے, لیکن ناکامی بڑی مشکل سے آتی ہے. انشاءاللہ اللہ امام خمینی پر رحمت نازل فرمائے, رہبر معظم کی حفاظت فرمائے اور نظام انقلاب اسلامی کو کامیابی عطا کرے. درود پڑھتے محمد. انشاءاللہ 17 جون کو ہم نشتر پارک میں استحکام پاکستان اور آزاداری کے سلسلے میں ایک کانفرنس کر رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے آپ لوگ بھی شریک ہوں, اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں. اور جہاں عزاداری ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, بلکہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اس لیے کہ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے آج, وہاں پر استحکام پاکستان. اس لیے کہ پاکستان میرا ملک ہے, آپ کا ملک ہے, اور اگر اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو ہمیں کم از کم اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور ایک جملہ عرض کرتا چلوں, جس نے جو بویا ہے اس نے وہ کاٹنا ہے. درود پڑھنے محمد. اچھا تو نہیں لگتا لیکن کہنا تو پڑے گا.
DHA والوں کو مانسون کے زمانے میں یاد آیا کہ ہم کھودنا شروع کریں. ہاں DHA والوں کو یہاں تو اب کھودا ہے, پیچھے پہلے کھودا ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا کوئی تو مجھے سمجھائے. میں عقل کل نہیں ہوں, کوئی تو آئے میرے پاس چائے پیے مجھے بتائے کہ ان کو اب یاد آیا ہے. کتنی زحمتیں ہو رہی, کتنی مشکلات ہو رہی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹاؤن پلاننگ کے وقت یہ سب کچھ کہاں تھا؟ ٹاؤن پلاننگ کے وقت انہیں نہیں پتا تھا کہ کراچی میں بارشیں آئیں گی, اور یہ تو یہاں پر چلو پھر بھی کھودا جا رہا ہے, بند کیا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے. باقی شہر کا کیا حال ہے؟ ڈان اخبار لکھتا ہے 40%, سوری ڈان اخبار نہیں, ARY نیوز لکھتی ہے 40% کراچی جو ہے وہ ان پلانڈ ہے. بارشیں آتی ہیں, لوگ وائروں کو ہاتھ لگاتے ہیں, جانے چلی جاتی ہیں. ہوشیار رہیے, بارشوں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو بہادر بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ جان آپ کی نہیں, اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. اگر آپ نے ارے نہیں کیا ہوتا ہے, یہ جو کہنا ارے کیا ہوتا ہے, یہ آپ اللہ کی امانت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اگر آپ کو کچھ نہیں بھی ہوا نا, آپ کو جواب دینا ہے, آپ کو پتہ ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ آپ اپنے گھروں کی وائرنگز بھی چیک کیجئے اور دوسروں کو بھی نصیحت کیجئے, اس لیے کہ ایک انسانی جان کا مطلب آپ محسوس نہیں کر سکتے. اب میں کئی والوں کو کیا کہوں, دوسرے غیر ذمہ داروں کو کیا کہوں. میں آپ سے تو کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک انسان کے الیکٹریکیوشن میں میری 1% بھی کوتاہی ہے, میں قیامت کے دن ذمہ دار ہوں. اور اگر میں آپ کو نصیحت نہیں کرتا اور کہتا چھوڑو کون دیکھتا ہے, تو قیامت میں اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا. ایک بڑا اجتماع اور پھر سوشل میڈیا میں بڑی تعداد تجھے سنتی تھی, تو بول تو دیتا, شاید ایک پہ اثر پڑتا. مانسون کی بارشیں اور اس وقت جو طوفان کی خبر آ رہی ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, اور حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کی برکتوں سے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ہمارے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے. ہوشیار ہو جائیے, تیاری کر لیجئے, تاکہ بارشوں کے نقصانات تو ہوتے ہی ہیں, یہ سب انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں اسکردو جیسی جگہ جہاں پر چاروں طرف پہاڑ برف سے بھرے ہوئے, میں بھی دورے پہ تھا, اسکردو بھی گیا, گلگت بھی گیا. اسکردو میں مجھے 1000 واٹ کا کرنٹ کیوں لگا کہ جب میٹنگ میں مجھے بتایا گیا, جناب حجت اسلام والمسلمین مولانا باقر صاحب وہاں کے امام جمعہ ہیں, انہوں نے کہا مولانا صاحب لوگ پیاسے ہیں, 3 4 دن تیمم سے پانی نہیں ہے, تیمم سے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا مولانا اسکردو تو چاروں طرف پانی, وہاں نیچے سے پانی. کہا مولانا بس یہی مسئلہ ہے. بہرحال ہم نے اس پہ اقدامات کیے ہیں اور حکومت سے بھی اس بارے میں سختی سے بات کی ہے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں یہ انوائرمنٹ کے مسائل ہیں. اب دیکھیے گا وہاں پر ایک دم دھوپ آنا شروع ہوئی, گلیشیئرز گریں گے, دوسری تباہیاں آنا شروع ہو جائیں گی. انوائرمنٹ ہمارے پاس اللہ کی امانت تھی, ہم نے خود ہی بگاڑا, اب اس کا نتیجہ ہم خود بھگت رہے ہیں. بہرحال بارش کے مسائل کو جو ذمہ داران ہیں, کوئی KMC میں ہے, کوئی کہیں ہے, اپنی ذمہ داری میں کوتاہی مت کیجیے گا. خدا شاہد ہے, ایک گٹر کا ڈھکنا آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے کھلا رہ گیا اور ایک انسان کو نقصان پہنچا, قیامت میں دنیا میں کون پکڑتا ہے؟ دنیا میں مجھے بھی نہیں پتہ چلے, قیامت میں آپ ذمہ دار ہیں. افغانستان میں کل بم کا دھماکہ ہوا ہے, ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہمیں اس سے تعلق نہیں کون سے مسلک تھا. ایک مسلمان گورنر تھا, اس کو پہلے مارا گیا اور اس کے بعد اس کے جنازے میں دھماکہ کیا گیا. ابھی تک تو 15 لوگوں کے مارے جانے کی خبر آئی ہے. ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. میں امت مسلمہ کو, میری حیثیت کیا, لیکن کہنا تو فرض ہے میرا, امت مسلمہ سے نصیحت کرتا ہوں کہ خدا را ایک بار بیٹھ کر کچھ اصول بناؤ قرآن کے مطابق. کسی نے ایک کو قتل کیا ایسے جیسے قتل الناس جمیعا, تو ایک کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے, اور جس نے ایک کو زندہ کیا ساری انسانیت کو زندہ کیا. تو اس پر فوری طور پر کوئی بھی راستہ, OIC سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے, لیکن اب اگر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ماشاءاللہ اچھے ہو رہے ہیں, بہت تیزی سے اچھے ہو رہے ہیں, امریکہ کو بھی تھوڑی پریشانی ہوئی ہے, تو کوئی بات نہیں, ہوتے رہے پریشانی.
لیکن یاد رکھیے گا یہ سازش کرنے والے سازش سے بیٹھیں گے نہیں. ہم کہتے ہیں پاکستان کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے اور یہ قتل و غارت جو ہے اختلافات اپنی جگہ پر، یہ انسانی جان، حالانکہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں گیا ہے، میرے مسلک کا کوئی نہیں گیا، لیکن میرا دل تو دکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے. اس پر گفتگو کی جائے، بیٹھا جائے اور راستہ نکالا جائے. آخری چیز 21 ذوالقعدہ روز فتح جنگ خندق ہے، اور میں اس بارے میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی امت مسلمہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، رسول اکرم بات کو مانا اور اس طرح سے عمل کیا جس طرح سے عمل کرنے کا تقاضا ہے، تو کامیابی اور نصرت شامل حال رہی. اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں یہ بات رسول اکرم نے فرمائی تھی کہ آسمان سے آواز آئی ہے، برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، پورا ایمان پورے کفر پر مسلط ہو گیا، جا رہا ہے. اور پھر پورے جنگ کا واقعہ ہے، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اس کو بیان کیا جائے گا. میں اس بات کو پھر سے کہتا ہوں کہ جس کو کل ایمان کہا جاتا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے لوگ کتراتے ہیں. جس کو کل ایمان کہا گیا یا جس کے بارے میں کہا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہیں ہے کوئی جوان علی جیسا، نہیں ہے کوئی شمشیر ذوالفقار جیسی، اس کو تم اگر ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہو تو اس کو تو بڑے بڑے ڈیگریڈ نہیں کر سکے، تم خود ہی ڈیگریڈ ہو جاؤ گے اور تمہاری شخصیت کھول کے سامنے آ جائے گی. اس لیے خدارا بغض علی کو چھوڑو، اس لیے کہ بغض علی لعنت اللہ ہوتا ہے اور حب علی رحمت اللہ ہوتا ہے. پالنے والے میں ملک کے حالات کیا بیان کروں، تو بہتر جانتا ہے، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنا دے. پالنے والے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، بارش کو رحمت کی صورت میں نازل فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، سیاسی ماحول کو بہتر بنا دے، ملک کو استحکام عطا فرما دے، سازشیوں کو نابود فرما دے، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.